عمران خان کے مشہور زمانہ القادر ٹرسٹ کیس کو لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے اس وقت ایک تماشا لگا ہے۔ میرا خاص موضوع رہے گا اس ولاگ میں بات کروں گا مریم نواز کے حوالے سے۔ مریم نواز کرکٹ کے میدانوں میں مریم نواز کی ٹک ٹاکیاں، مریم کی سکھیاں، مریم کا پروٹوکول۔ 2 دن پہلے پاکستان کے ایک کرکٹر نسیم شاہ نے بھی ایک ٹویٹ کی، تھوڑی سی اس پہ بھی بات کروں گا۔ میرا یہ ولاگ پاکستان کی سیاست کے ارد گرد گھومے گا، خاص ولاگ ہے، خاص دوستوں کے لیے ہے۔ میں ہوں آپ کا اپنا طارق خان، نیا یوٹیوبر ہوں، نیا چینل ہے، تو مجھے آپ کی سپورٹ بھی چاہیے۔ تو شروع میں آپ کی خدمت میں اپنے موضوعات سے بات کرنے سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ وقت کے یزیدوں، وقت کے فرعونوں نے میری جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بلکہ چھوٹے موٹے کومنٹس بھی لکھ دیا کریں۔ آپ کے کومنٹس میرے لیے سر آنکھوں پر، اور میرے لیے آپ کے کومنٹس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چلیں بغیر کسی توقف کے آتے ہیں اپنے موضوعات پر۔ القادر ٹرسٹ کیس کو لے کر اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک تماشا لگا ہے۔ ابھی میں اپنے کمرے سے اٹھا ہوں اور اپنی چھت پہ، یہاں کا موسم بھی سہانا ہے۔ آج الحمدللہ شدید سردی تھی گزشتہ 2 دن میرے شہر میں، آج سردی کم ہوئی ہے، تھوڑی سی دھوپ لگی ہے، اور آپ میرے پیچھے میرے شہر کے حسین مناظر بھی دیکھیں گے میرے ساتھ تو میرے ساتھ جمے رہیے گا، مکمل دیکھا کریں، آدھے میں نہ چھوڑا کریں۔ اچھا جی، بات یہ ہے جی کہ القادر ٹرسٹ کیس کی حقیقت کیا ہے، عمران خان کتنا گناہ گار ہے، کتنا بڑا مجرم ہے، اس حوالے سے میں کیا بات کروں، یہ تو آپ اپنے کومنٹس میں مجھے بتائیے گا۔ 238 کیسز ہیں، ان میں ایسے مذائقہ خیز کیسز ہیں۔ عمران خان پر قتل کے بھی 14-15 کیسز ہیں۔ 9 مئی کی بات کریں تو اس حوالے سے کیسز ہیں۔ عمران خان دہشت گرد ہے، عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان سائفر کے حوالے سے ہے، عمران خان غدار ہے، عمران خان غدار ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ سارے کیسز ہیں۔ یہ جس القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں، عمران خان نے عشق نبی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں یا محبت میں ایک یونیورسٹی کی تھی، اور پاکستان کی یہ پہلی یونیورسٹی تھی۔ یہاں پر سیرت کے لیے ریسرچ ورک ہونا تھا، اور اس کے لیے وہ یونیورسٹی بنی، وہ پرائم منسٹر تھا۔ یونیورسٹی بنانے کے جرم میں عمران خان پر یہ القادر ٹرسٹ کیس کا بنایا ہے۔ اس کی کوئی جڑیں نہیں تھیں، 2 سال سے بے گناہ آج سماعت کے لیے مقرر ہوا ہے، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے بھی میں انتہائی مایوسی سے کہوں گا، وہاں پر جو لیڈرشپ میں نے دیکھی ہے، علیمہ خان ہے اس کا تو بھائی ہے، وہ پریشان ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عمران کی بہنیں سخت پریشان ہیں، پارٹی کے جو فصلی بٹیرے پارٹی میں آ چکے ہیں، اور جن کی وجہ سے یہ تباہیاں، ان کا رویہ، ان کو صرف عمران خان کا نام بیچنے کے لیے، اس کا نام کیش کرنے کے لیے، اسی کے نام سے انہوں نے ووٹ لیے ہیں، ورنہ ان کو اسمبلیوں میں کس نے لانا تھا۔ وہ دو ٹکے کے جو ٹٹو پی ٹی آئی میں آ گئے ہیں، انہوں نے پارٹی کا بھی بیڑا گرک کر دیا ہے، اور عمران خان کے لیے انہیں کوئی نہیں ہے، انہیں اپنا اقتدار کی طوالت چاہیے۔ میں آپ کو صحیح کہوں گا تو سچ یہی ہے، پی ٹی آئی میں بھی ایک منافقوں کا بہت بڑا گروپ ہے، اس سے چھٹکارا کیے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا۔ پارٹی کی قیادت کے معاملات کا جہاں تک تعلق ہے، عمران خان کسی بھی صورت میں نہیں چاہتا کہ اس کے خاندان کے یہ پارٹی مورثی پارٹی بن جائے، لیکن اس وقت کا تقاضا یہ ہے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ علیمہ خان اور عمران خان کی دوسری بہنیں وہ لیڈ فرام دا فرنٹ، وہ لیڈ کریں گی تو بات آگے بڑھے گی۔ جہاں تک عمران خان کی رہائی کا معاملہ ہے، یہ جو بھی آپ کو یوٹیوبر، جو ٹٹو صحافی رہائی کی خبریں دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ، کبھی کہتے ہیں عمران خان کی رہائی اس انداز میں، اس ملک کی اس عدالتی نظام میں ممکن ہی نہیں ہے کہ موجودہ رجیم عمران خان کو رہا کرے گی۔ عمران خان، ان کی کرپشن، ان کی حرام خوری، ان کی تمام بدکاریوں کے درمیان ایک دیوار ہے، تو عمران خان کو یہ رہا کر کے خود کہاں جائے گا؟ زرداری عمران خان کو رہا کرے گا؟ عاصم منیر یا شہباز شریف یا مریم نواز؟ سوچنے والی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے۔ یہ ٹولہ عمران خان کو رہائی کسی بھی، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کو کس جرم میں کیا ہے، کس جرم میں عمران خان قید ہے؟ آیا اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہے؟ تو عمران خان کا اس طرح رہا نہیں ہوگا۔
عوام کا فیصلہ، عوام کی عدالت سے عمران خان رہا ہوگا. باقی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے میرے خیال میں عمران خان قطعی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ موجودہ حالات میں مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ان کورٹوں کے ذریعے سے عمران خان رہا ہوگا. اب ذرا آتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی طرف. 2-3 دن پہلے پاکستان کا کرکٹر ہے، اچھا کرکٹر ہے، اتنا بڑا فیم تو اسے نہیں ملا، اور اسے کرکٹ سے شاید وہ عزت اور شہرت نہ ملی جو کہ ایک ٹویٹ کی وجہ سے مل گئی. ہوا کیا کہ پاکستان میں کرکٹ کا یہ میلہ ہے پی ایس ایل، تو اس میں کراؤڈ نہیں آئے گا گراؤنڈ میں، تو پھر کرکٹ ہو کیوں رہی ہے؟ آپ ملتوی کر دیتے. آپ کو اگر کراؤڈ نہیں ہے گراؤنڈ میں تو کرکٹ کا میلہ سجنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ اسے آگے لے جاتے. کرکٹ ہو، گراؤنڈ میں لوگ کھیلیں اور تماشائی نہ ہو تو وہ کیا کرکٹ ہوگی؟ بہرحال ہمارے حکمران ہیں، محسن نقوی پی سی بی کا چیئرمین ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ نان پروفیشنل آدمی ہے، اسے کیا پتہ ہے کرکٹ ہے کیا. اچھا، میلہ سجا قذافی اسٹیڈیم میں کہ کوئی بھی مدعو نہیں تھا. محسن نقوی گیا اور ساتھ مریم اور مریم کی سکھیاں، مریم کی ٹک ٹاکیاں، مریم ہی مریم ہے. اس حوالے سے وہ خود بھی آپ دیکھیں، مریم کا ڈریس، مریم کی ناخن پالش، مریم کی لپسٹک، مریم کی سرجری، مریم کا جہاز، مریم مریم مریم. کیا اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اتنے سستے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے وہ یہ خاتون. شرم آتی ہے اس بات پہ، اور کہتی ہے میرا مذہبی گھرانے سے تعلق ہے اور میں تو بولی مذہبی ہوں. اب وہاں پر گئی ہے، وہ کس انداز میں گئی ہے، اور وہاں پر اس کا پروٹوکول مریم کے ساتھ سوتروں کے انوسار مریم جب وہاں پر گئی ہے تو مریم کے ساتھ 150 گاڑیاں تھیں. قذافی اسٹیڈیم اندازہ کیجیے، ایک طرف پیٹرول کی پرائسز، اسکول بند کیے جا رہے ہیں کہ اس ملک میں تباہی آ گئی ہے، بھائی اسکول نہیں چل سکتے، پیٹرول کی بچت کرنی ہے، فیول کی بچت کرنے کے لیے تعلیمی ادارے بند. دوسری طرف مریم نواز 150 گاڑیاں لے کے وہاں پہنچی ہے. اس حوالے سے وہ شہین اپنا کیا نام ہے نسیم شاہ جو وہ کھلاڑی ہے، اچھا بالر ہے وہ، اس نے ایک ٹویٹ دے ہماری بدبخت نے کہ یہ تو شانہ انداز ہے، یہ تو ملکہ وکٹوریہ کی بھی دادی ہے. بھائی سبدی نانی سبدی ماں ہی نہیں ہے، یہ ملکہ وکٹوریہ ہے، یہ ملکہ الزبتھ ہے. اتنا بڑا پروٹوکول لے کے وہاں ہنس مسکرا کے، اور وہاں پر نشے میں تھا محسن نقوی، تو پتہ نہیں ہے کیا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ٹہل رہا ہے، اور وہاں پر ٹک ٹاکیاں، اور پتہ نہیں ہے 2-4 کیمرے بھی کافی ہوتے ہیں. وہاں ذرا ماحول دیکھیں آپ میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، آپ کے ساتھ وہ بےہودہ مذاق ہو رہا ہے. خدا کے لیے سمجھو اس بات کو کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کون آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے. 2-3-4 فلم بنتی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی بہت ہی اہم سین جو شوٹ ہونا ہوتا ہے، اس کے لیے 2-4-5 کیمروں کی تو حد ہو جاتی ہے. 20-25 لوگ ہیں، کیمرے ہی کیمرے ہیں، اور یہ ٹک ٹاکیاں بنانے کے لیے وہ وہاں گئی ہے. تو شہین اس نے نسیم شاہ نے اگر ایک ٹویٹ دے ماری ہے، اب اس کی دوسرے دن اس پر کر دیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جواب طلبی کہ آپ کرکٹر ہو، آپ کوئی سیاسی بیان نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتا؟ وہ کرکٹر ہے تو اس میں کیا گناہ ہے، وہ سیاسی بیان کیوں نہیں دے سکتا اگر اس نے ٹویٹ کر دی ہے؟ باقی اس کو آپ نے 2 کروڑ روپیہ جرمانہ اور ہرجانہ اور یہ سزائیں دے رہے ہو اس کرکٹر کو. اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، ایک طرف انہوں نے اس کو 2 کروڑ جرمانہ اور یہ بکواسات کی ہیں، دوسری طرف مجھے آپ بتائیے، میرے خیال میں نسیم شاہ کو اتنا بڑا کرکٹر تو تھا بھی نہیں، تو کرکٹ کی وجہ سے وہ گزشتہ 4-5 سالوں سے کھیل کے وہ ہیرو نہیں بن سکا. آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو بن گیا ہے. اس سے آپ عمران خان کی عزت کا اندازہ لگا لیجئے، اور ان کی بدنامی کا، ان کی بے عزتی کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنے ذلیل لوگ ہیں یہ، کہ ان کے خلاف ٹویٹ کرنے پر نسیم شاہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو بنا ہوا ہے. تو یہ ہیں اس وقت کے حالات. اور آپ ان حکمرانوں سے اگر کوئی خیر کی توقع رکھتے ہیں تو باقی میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، عزت ذلت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. کامیابیاں ناکامیاں دینے والا اللہ ہے. اللہ چاہتا ہے تو آپ یقین کیجئے ناکامیوں میں سے کامیابی نکالتا ہے. عمران خان جب فرسٹ ٹائم آیا تھا 20 ایئرز پہلے، تو عمران خان 1 سیٹ والا تھا، تنگا پارٹی تھی. آج عمران خان پاکستان کا نہیں، پاکستان کا موجودہ عہد کا نہیں،
کسی بھی زمانے کا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا لیڈر وہ مانا جا رہا ہے، اور پاکستان کی ہسٹری میں تو عمران خان کو جو مقبولیت اور شہرت اللہ نے دی ہے کسی کا مقدر نہیں بن پائی۔ حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی، لیکن حقیقت سچ یہی ہے۔ تو کامیابیاں عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، ان کے جو یہ کارنامے ہیں یہ ٹک ٹاکیوں والے کارنامے، اور یہ اچھا مریم کی سخیاں بھی مریم کے سنگ ہیں۔ اور اس وقت یہ میرے کو پچھلے ولاگ میں بھی میں نے عرض کیا تھا، کچھ لوگوں کو مروڑ بڑے اٹھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، پنجاب میں مریم نواز کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں ہے، میں جھوٹ نہیں کہتا طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن مریم کا خاوند دیکھو، مریم کا خاوند ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا مریم کے ساتھ؟ وہ کرکٹ اسٹیڈیم میں وہ محسن نقوی کے ساتھ بغلگیر ہو کے چل رہی ہے، وہ اپنے باپ کو ساتھ لے کے جاتی، اپنے شوہر کو ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتی؟ اس کو نیا طیارہ، نیا نویلا طیارہ، اس میں پکنکیں، فلائٹیں اڑانے، سفر کو ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتی؟ اس کا میاں اس کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ اس لیے بہرحال میں یہ نہیں کہتا کہ کیا ہے، یہ گھر کے معاملات ہیں، مریم جانے اور سفر جانے۔ سفر میرے علاقے کا ہے، مجھے دکھ تو ہے، ہمارے علاقے کا ایک بچہ، اس بیچارے کی زندگی، اسے کلندر آباد میں کبھی وہ سوکھی روٹی کے ساتھ کباب کھا کے زندگی گزار رہا ہے، دکھ تو ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی اگر مریم بھی کے ساتھ وہ چلا جائے مجھے خوشی ہوگی کہ سفر، لیکن نہیں جا رہا ہے تو دال میں کچھ کالا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیورس تک نوبت آ گئی ہے اور یہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ مریم کو چھوڑیے، اب آتے ہیں ذرا مریم کی سکھیاں، عظمہ بخاری ہو، انا پرویز بٹ ہو، مریم اورنگزیب ہو۔ اس وقت پنجاب پر 3 4 طلاقیں لینے والی 5 مہارانیاں مریم کی سکھیاں ہیں جو حکومتیں کر رہی ہیں۔ باقی پنجاب کا مستقبل کیا ہے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے، جب یہ لوگ ہوں گے آپ کے حکمران تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر یہ آپ خود سوچئے گا کہ اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے تو شاید پتہ نہیں ہے۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا، نئے موضوعات کے ساتھ نیا ولاگ لے کر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضری دوں گا۔ اور آخر میں ایک بار پھر وہی درخواست، یہ میرا نیا یوٹیوب چینل ہے، میں ایک نوجوان یوٹیوبر ہوں، اور میں آپ کی آواز بنتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کی امنگوں کی ترجمانی کروں۔ تو ضرور اپنے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور دوستوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اپنا خود خاص خیال رکھیے گا، ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ آپ کا محافظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محافظ و نگہباں ہو۔ اس وقت تک اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔